السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، آج جس مسئلہ کے متعلق ہم آپ سے اس نشست میں مخاطب ہونا چاہتے ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑا معرکۃ الاعراب مسئلہ ہے، بہت ہی بڑا اختلافی مسئلہ۔ اس مسئلے کی بابت اور اس مسئلے کے متعلق معتزلہ دور قدیم میں معتزلہ اور خارجی ایک طرف ہیں اور اہل سنت اہل الحدیث ایک طرف ہیں، اور اس دور میں باقی تمام جو مکاتب فکر ہیں، احناف ہوں، اہل الحدیث ہوں، شیعہ ہوں اور حنفی، مالکی، شافعی ہوں، یہ ایک طرف ہیں۔ اس دور کے اندر بھی بعض مقامات پر معتزلہ کا وجود پایا جاتا ہے، اور کئی علاقوں میں، عرب کے کئی علاقوں میں خارجی بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارے اس پاکستان کے اندر ایک کراچی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی۔ ان کی بھی اب کافی بڑی تعداد میں ایک باقاعدہ جماعت بن چکی ہے۔ خیر المدارس ملتان کے فارغ تھے، تو ان کے پیروکاران کو اور ان کو ماننے والوں کو اب عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ عثمانی ہوں، پرویزی ہوں، چکڑالوی ہوں، منکرین حدیث ہوں، معتزلہ ہوں اور خارجی ہوں، یہ ایک طرف ہیں، اور باقی جو میں نے پہلے مکاتب فکر آپ کے سامنے جن کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف ہیں۔ تو یہ معرکۃ الاعراب مسئلہ جو ہے، یہ ہے عذاب قبر کے متعلق۔ منکرین حدیث، معتزلہ، خارجی، ایکس کیپٹن مسعود الدین عثمانی صاحب کو ماننے والے اور چکڑالوی اور پرویزی، یہ تمام کے تمام فرقے جو ہیں، یہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل الحدیث، اہل سنت اور حنفی، مالکی، شافعی، یہ سب کے سب اس کا اس بات کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ قبر میں عذاب ہونا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور بے شمار اس دنیا کے اندر، بے شمار تو نہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جو اپنی میتوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو ان میتوں کو عذاب کس طرح ہوتا ہے؟ اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ان کو تو قبر ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی طرف سے بہت بڑی دلیل کہ جن کو قبر میسر ہی نہیں آتی، کئی دریاؤں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں سمندروں کے اندر، کئیوں کو جلا کر جو ہے ان کی راکھ پانیوں میں بہا دی جاتی ہے، تو پھر ان کو کیسے عذاب قبر ہوگا؟ دوسری طرف جو اس کے قائل ہیں، قبر کے عذاب کے قائل ہیں، تو ان کا موقف یہ ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے اس کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ ایمان رکھنا چاہیے کس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہے، ہمارے ذہنوں کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، ہم صرف مان سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری جو رہنمائی کی ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو تسلیم کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ جاننا کہ کس طرح ہوتا ہے وہ ہمارے نہ اختیار میں ہے نہ ہمارے لیے ضروری ہے، بس ماننا اور تسلیم کرنا، جس طرح کے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ایک بات شیخ ابن ابی العز جو ہیں شرح عقیدہ طحاویہ کے مصنف، انہوں نے بھی کی ہے، تو انہوں نے اس ضمن میں یہ بات لکھی ہے
یعنی جو مسائل جو چیزیں عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی اور لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نا، سورج اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ادراک کہ اس کی جسامت کتنی ہے، یہ کتنی بلندی پر ہے، اس کا مکمل ادراک نہیں ہم کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں، ادراک نہیں کر سکتے تو انکار کر دیں۔ اسی طرح جو لوگ عذاب قبر کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک چیز نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ جب قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہوں تو لازمی طور پر ماننا چاہیے۔ یہ ہے اختلاف، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اب جو اس کے قائل ہیں ان کی بنیادی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی بنیادی دلیلیں یہ ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ قبر جو ہے یہ کم و بیش 11 مرتبہ آیا ہے، اور کسی جگہ بھی اس لفظ قبر کا کوئی اور مفہوم نہیں بن سکتا اس زمینی گڑھے کے سوا۔ یہ زمینی قبر جو ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا مفہوم نہیں بن سکتا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، لا تقم علی قبرہ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس منافق کی قبر پر نہ کھڑے ہوں۔ یہ عبداللہ بن ابی کی وفات کی بات ہے، اور اس کی تدفین کے وقت اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا۔ تو وہ کون سی قبر تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے اندر قبر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی عالم برزخ میں تو نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہیں کھڑے ہوئے تھے عالم دنیا میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حدیثیں ہیں، جو آخری فرامین ہیں، وہ ان فرامین میں سے ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اب وہ کون سی قبریں تھیں جہاں جا کر یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ سجدہ کیا کرتے تھے قبروں کے اوپر؟ وہ اگر قبر جو ہے وہ قبریں جو ہیں وہ عالم برزخ میں ہوں تو عالم برزخ میں جو دنیا میں لوگ رہتے تھے انہوں نے عالم برزخ میں جا کر کس طرح انبیاء کی قبروں پر سجدے کر لیے؟ یہی زمینی قبریں مراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث کے اندر بے شمار مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، بے شمار مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کو ایک بالشت سے اونچا نہ بناؤ، اے علی تو جا کر قبروں کو برابر کر دے، جو ایک بالشت سے جو ہے نا زیادہ بلند ہے ان کو برابر کر دے، قبروں کو پختہ نہ بناؤ۔ اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ اور قرآن مجید کے اندر بھی جہاں جہاں لفظ قبر کا استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی تو یہ کون سی قبریں ہیں جو پھاڑ دی جائیں گی؟ یہ زمینی قبریں ہی ہیں۔ اور پورے قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ قبر آیا ہے یہ زمینی قبر کے علاوہ، یا حدیث کے اندر جہاں بھی لفظ قبر کا آیا ہے زمینی قبر کے علاوہ کوئی اس کا معنی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ نے بھی اسی زمینی قبر کو قبر قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمینی قبروں کو قبر قرار دیا ہے، قبریں قرار دیا ہے، تو پھر یہ بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ قبر کا جو لفظ ہے، قبر کو جو معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہی زمینی قبر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، یعنی کہ وہ لازمی طور پر ہونا ہے، جنہیں ہونا ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی قبر کو قبر کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی قبر کو قبر کہا ہے، زمینی قبر کو، تو اور یہ بھی ساتھ فرما دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد یہی قبر ہے، زمینی قبر۔ اور اس کے بارے میں اور بھی کئی قسم کے دلائل موجود ہیں۔ مثلا یہ تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
جو معتزلہ ہیں، جو منکرین حدیث ہیں اور جو خارجی ہیں، جو عثمانی ہیں، ایکس کیپٹن عثمان یہ ڈاکٹر عثمانی جو ہے مسعود الدین عثمانی، اس کے پیروکاران جو ہیں وہ بھی، یہ تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنازہ کے موقع پر اپنے پیغمبر کو بڑے سخت انداز میں تنبیہات بھی فرمائیں۔ اور یہ جو تنبیہات جو ہیں یہ تو الگ موضوع ہے، مانتے سب ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اندر لعاب ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اس کو پہنایا۔ اب جو معتزلہ، منکرین حدیث، چکڑالوی، پرویزی، یہ عثمانی، خارجی جو کہتے ہیں کہ عذاب کا تعلق یا ثواب، حساب و کتاب کا تعلق یا عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو بھائی روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کو کرتا کیوں پہنایا ہے، اور اس جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والے منہ کے اندر اپنا لعاب کیوں ڈالا ہے؟ یہ بڑی پتہ کی بات ہے اور نقطے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے اور توجہ کرنے کے لائق ہے یہ بات کہ نبی علیہ السلام اگر اس جسم کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس جسم کو عذاب نہیں پہنچ رہا تھا، تو پھر کیوں پہنایا ہے کرتا؟ کیوں اس جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والے منہ کے اندر لعاب ڈالا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات متعین کر دی، کیونکہ بخاری کے اندر یہ موجود ہے الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں دفن ہوئے کو نکلوا کر اس کو کرتا پہنایا ہے اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا ہے۔ تو بات ہی جو ہے نا آپ علیہ السلام نے بتا دی، بالکل واضح کر دی۔ اب کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے نہ دائرہ اختیار میں ہے، نہ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، نہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ پوری طرح ایک چیز آپ کے ادراک میں آئے تو پھر اس کو تسلیم کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز ادراک میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں اس کو تسلیم کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے یہاں دو حدیثیں اس بارے میں پڑھنے والا ہوں اور جو اس مسئلے کو بالکل واضح کر دے گی، اس اختلاف کو بالکل واضح کر دے گی۔ اور میں نے یہ باتیں کئی مرتبہ یہ عثمانی گروپ کے جو سربراہ ہیں اس وقت مولانا حنیف صاحب، ان کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا بلال گنج لاہور میں مسجد توحید کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا میاں والی کے اندر، ایک علاقہ ہے مظفر پور، وہاں ان کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا، اور کئی ان کے ہم نواؤں کے ساتھ بھی مکالمے ہوئے۔ تو ہم نے جو دلائل ان کے سامنے رکھے، ان دلائل میں سے یہ دو دلیلیں بھی تھیں، جس کے بعد انہوں نے محفل ہی برخاست کر دی، اور ہماری بات انہوں نے کیا سننی تھی یا کیا جواب دینا تھا، وہ اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے اور کہا کہ میں مناظرے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ دلیلیں کیا تھی؟ وہ ایک دلیل یہ تھی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ بخاری کے اندر بھی آتی ہے، اس وقت میرے سامنے نسائی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث، فرمایا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان مکہ تھا اویل مدینہ تھا سامع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے دو انسانوں کی آواز کو سنا جو کہ اپنی قبروں میں عذاب دیے جا رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے معاملے کی وجہ سے بھی ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ثم قال بلا، پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک تھا، لا یستبرئ من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔
اور وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو ہے نا وہ اگلا جو قدم اٹھایا ہے اس بارے میں، وہ کیا کیا؟ ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، فوضع علی قبر علی کل قبر منہما کسرتن، تو دونوں کی قبروں پر ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ رکھ دیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے یعنی آپ نے یہ ٹکڑے جو ہے نا وہ کھجور کی شاخوں کے ٹکڑے کیوں رکھے ہیں یہاں؟ تو آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا جب تک وہ دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ خشک نہیں ہوتے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ان سے عذاب اٹھا لے گا۔ او الا ان یبسا، یا یہ الفاظ فرمائے یا وہ پہلے جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ دہرائے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھجوروں کی شاخیں جو ہے نا وہ رکھوائی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب تو روحوں کو دیا جا رہا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شاخیں ان قبروں کے اوپر کیوں رکھوائی ہیں؟ اگر اس قبر کے اندر مدفون میتوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبروں کے اوپر یہ شاخیں کیوں رکھوائی ہیں؟ آپ نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے وقت اور اس کی تدفین کے وقت اس کے جسم کو کرتا پہنایا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبروں کے اوپر شاخوں کو توڑ کر رکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدہ ہمیں دے دیا کہ یہ جو مرنے کے بعد عذاب کا جو دور ہوتا ہے وہ عذاب کا دور روح اور جسم دونوں پر جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور قبر میں مدفون میت بھی عذاب کے اندر روح کے ساتھ پوری طرح شامل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پوری طرح ہماری رہنمائی کر دی۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث جو میں نے اب آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، یہ حدیث نے بیان کی ہے عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں، اور اس میں وہ مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ جو جلا دیے جاتے ہیں اور جو پانی میں غرق ہو کر مر جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے جی، وہ ان کو تو یہ زمینی قبر ملتی نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا بنتا ہے، کیا پھر ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اس میں وہ مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یقول اسرف عبد علی نفسہ حتی ھذا راتہ الوفات قال لأہلہ اذا انا مت فاحرقونی ثم مسحقونی۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے نا اس پر امام بخاری نے جو ہے نا وہ نبش القبور کا باب قائم کیا ہے، اور نباش و بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر کہ بنی اسرائیل کا ایک قبروں کو اکھیڑنے والا اور کفنوں کو چوری کرنے والا بندہ جو تھا نا، وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ یہاں امام نسائی نے وہ وضاحت نہیں کی، مگر یہ بخاری کے اندر یہ پوری وضاحت موجود ہے کہ وہ بندہ لوگوں کی قبروں کو اکھیڑ کر ان کے کفن اتار لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ یہاں الفاظ ہیں کہ جب ایک بندے نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اپنی جان پر زیادتی کی، حتیٰ کہ جب اس کے پاس وفات حاضر ہوئی، یعنی جب فوت ہونے کا وقت آ گیا، قال لأہلہ، تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا اذا انا مت، جب میں مر جاؤں فاحرقونی، تو مجھے جلا دینا، ثم مسحقونی، پھر مجھے پیس دینا ہے، مجھے جلا کر میرے جسم کو، میری ہڈیوں کو پیس دینا ہے، اور ثم ذرونی،
پھر ریح فی البحر، تو پھر مجھے جس دن سخت ہوا چل رہی ہوگی نا، سخت ہوا، اس دن مجھے میری اس رات کو تم نے سمندر کے سپرد کر دینا ہے۔ تو بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آدھی راکھ تم نے ہوا میں اڑا دینی ہے اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینی ہے۔ تو اسی طرح پھر اس کے ورثاء نے، اس کے بیٹوں نے، اہل و عیال نے اسی طرح کیا۔ یعنی کہ یہ الفاظ بھی جو ہے نا یہاں جو امام نسائی نے استعمال کیے ہیں، یہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہوا والے دن میری جو راکھ ہے نا اس کو سمندر کے سپرد کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کچھ راکھ ہوا میں چلی جائے گی اور کچھ پانی کے اندر بہہ جائے گی۔ فواللہ لئن قدر اللہ، اللہ کی قسم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، لا یعذبنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس قدر عذاب دے گا، عذابا لا یعذبہ احد من العالمین، کہ اللہ نے جہانوں میں سے، جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، اتنا عذاب اللہ مجھے دے گا۔ قال ففعل اهله ذلك، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں نے اسی طرح کیا۔ قال اللہ عز وجل لكل شيء اخذ منه شيئا ادى ما اخذت فاذا هو قائم، یہ الفاظ دیکھیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے یعنی سمندر اور ہوا میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ جو چیز اس آدمی کے جسم کا جو ذرہ، جتنے ذرے تمہارے پاس موجود ہیں، پانی کے اندر ہیں یا ہوا کے اندر ہیں، دونوں کو یہ حکم دیا کہ ان ذرات کو واپس لے کر آؤ۔ بخاری کے اندر بھی اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اپنے اپنے حصے کے ذرات واپس لے کر آؤ۔ آپ جو کہتے ہیں یہ جو جلا دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہوگا، بھائی یہ بتا رہے ہیں نا اللہ کے نبی کیا بنتا ہے ان کے ساتھ، بس بات معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور دریا کو حکم دیا کہ اپنے اپنے حصے کی راکھ واپس لے کر آؤ، پھر اس کے جسم کو جوڑ کر، اس کے ڈھانچے کو جوڑ کر، ڈھانچے اور روح کا تعلق آپس میں قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی بتا یہ کام کیوں کیا تھا تو نے؟ تو اس نے کہا یا اللہ ما عملک علی ما صنعت، تجھے اس کے چیز نے جو تو نے کام کیا اس پر کس چیز نے ابھارا تھا؟ قال خشیتک، اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا تجھ سے، میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فغفر اللہ له، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت ہوئی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، یہ تو اللہ کی عنایت ہے نا۔ یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ فقط روح کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، جسم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر فقط روح کے ساتھ ہوتا تو روح تو اللہ کے پاس پہنچ گئی تھی، جسم جو ہے وہ جلا کر اور پیس کر کچھ ہوا میں اڑا دیا گیا تھا اور کچھ سمندر کے پانی کے اندر بہا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی ہر چیز کو واپس لے کر آؤ، اور پھر ہوا قائم، وہ کھڑا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اور اللہ کے سامنے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو یہ بات ثابت ہوئی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ فوت ہونے کے بعد جو دور گزرتا ہے عذاب کا، تکلیف کا، سزا کا، وہ دور فقط روح پر نہیں گزرتا، یہ جسم جو ہے یہ قبر میں مدفون جسم جو ہے یہ بھی اس سزا کے اندر اور اس تمام تر کارگزاری کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور پھر ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔